الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعے زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں وعیدیں آئی ہیں وہ بیان ہوئی. یہ واقعہ ہم بیان کر رہے تھے کہ وقت ختم ہو گیا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص جس کا نام ثعلبہ ابن حاتب تھا اس کے بارے میں آیات نازل فرمائیں. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ ثعلبہ ابن حاتب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار بن جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ مال کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میری طرح رہو. لیکن دوسرے دن پھر وہ دوبارہ آیا اور اس عہد کے ساتھ اس نے یہ درخواست پیش کی کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا تو میں اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. ان کا مال بکریوں کا ریوڑ بڑھتا چلا گیا اور اتنا بڑا کہ وہ مدینے سے دور جا کر رہنے لگے اور مدینے میں آمد بھی ختم ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی دولت سے بھی محروم ہو گئے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوئی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں جس کے ذریعے آپ ان کے مال کو پاک صاف کر لیں اور
ان کا تزکیہ ہو جائے۔ دو لفظ اللہ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تطہرہم، کہ ان کو پاک کر لے، یعنی ان کا مال میل کچیل سے پاک ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کا ایک لفظی معنی یہ ہے کہ پاک کرنا، اور زکوٰۃ کو اس وجہ سے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے مال کو پاک کر دیتا ہے اور انسان کے دل کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے، یعنی انسان کے دل میں سے بخل، کنجوسی کی جو بری صفت ہے وہ نکال دیتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا تطہرہم، تاکہ آپ ان کو پاک کر لیں، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے ان کا باقی ماندہ مال پاک صاف ہو جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ یا معشر التجار، کہ اے تاجروں کی جماعت، تم صدقہ ادا کیا کرو تاکہ تمہارے مال کے اندر جو جھوٹی قسم یا جھوٹ کی وجہ سے کوئی مال خبیث آ جائے، کوئی ناجائز آمدن آ جائے تو وہ صدقے سے پاک صاف ہو جایا کرے۔ اس لیے زکوٰۃ اور صدقات دینے سے انسان کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ، اور تاکہ آپ ان صحابہ کا تزکیہ کریں۔ تو تزکیے کا لفظ عام طور پر دل کے اندر جو بری صفات، بری عادات، برے اخلاق ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو دل کے اندر اور باطن میں جو انسان کی برے اخلاق ہیں ان میں سے ایک ہے بخل، کنجوسی۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے دل سے یہ کنجوسی نکل جاتی ہے، اور اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، کہ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ والسخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، اور سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقات وصول کر لیں، تطہرہم بہا وتزکیہم، تاکہ آپ ان کے مالوں کو بھی پاک صاف کر لیں، ان کے دلوں کا بھی تزکیہ ہو جائے بخل اور کنجوسی سے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے پھر دعا کیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بندے جن کو عاشر اور مصدق کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، وہ روانہ کیے، اور حاتب، یہ ثعلبہ ابن حاتب اور ایک بنی سلیم کا شخص جو بڑے مالدار تھے، ان کے پاس جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ تو جب ثعلبہ ابن حاتب کے پاس وہ بندے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا قانون لکھوا کر ان کو دیا تھا کہ 200 بکریوں میں مثلا ایک بکری ہے، اس طرح نصاب اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو ثعلبہ نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو جزیے کی طرح ہے جو غیر مسلموں پر ہوتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، مجھ سے کیوں زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اور اس نے کہا کہ جاؤ آگے دوسرے شخص سے زکوٰۃ وصول کر لو، میں غور کرتا ہوں، واپسی میں میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں گئے بنی سلیم کے آدمی کے پاس، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے مال میں سے عمدہ ترین مال، جانور، گائے، بکریاں، اونٹ، جو بھی عمدہ ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، بس وہ آپ لے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیں، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے۔
تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم درمیانہ مال لیں، زیادہ عمدہ نہ لیں۔ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے جب واپس ان کے پاس آئے، ثعلبہ ابن حاتم کے پاس، تو ثعلبہ ابن حاتم نے پھر کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، جیسے کہ غیر مسلموں سے، ذمیوں سے ٹیکس اور جزیہ لیا جاتا ہے، اس لیے میں تو یہ ادا نہیں کر سکتا، میں جو ہے بعد میں غور کروں گا، ابھی تم چلے جاؤ۔ جب یہ لوگ واپس تشریف لے گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے ہی تھے، دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، کہ ہے افسوس ثعلبہ پر، ہے افسوس ثعلبہ پر، ہے افسوس ثعلبہ پر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنا فضل یعنی مال عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور بضرور نیک لوگوں کے طریقے پر چلیں گے کہ اپنے مال میں سے زیادہ غرباء فقراء کو دیں گے۔ تو یہ وہ عہد تھا جو ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کیا تھا جب اس کے پاس مال نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے مال دے دیا تو انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، جب اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا کر دیا، بخلوا به، تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور اللہ کے حکم سے اعراض کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ ہی کی طرف سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے کمی آتی ہے۔ کاروبار خود انسان کو نہ مالدار بنا سکتا ہے نہ غریب بنا سکتا ہے، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے مال میں کبھی اضافہ فرما دیتے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور کبھی کمی فرما دیتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تو جب اس نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اور زکوٰۃ سے انکار کی وجہ سے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دل کے اندر نفاق آ گیا کہ زبان سے تو کہہ رہے ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر انکار آ گیا، اللہ کے حکم سے انکار۔ اللہ کا حکم قرآن میں ہو، اللہ کا حکم احادیث میں ہو اور وہ قطعی طریقے سے ثابت ہو، اس سے دل میں انکار آ جائے تو اللہ بچائے یہ نفاق بن جاتا ہے، جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس وعدے خلافی کی وجہ سے اور اس زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے اللہ نے دل کے اندر نفاق ڈال دیا۔ چنانچہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل آگے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جب یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ اسی مجمع میں ثعلبہ ابن حاتم کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً ثعلبہ کو یہ خبر پہنچائی کہ تیرے بارے میں تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی اور تیری اس کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ تو ثعلبہ ابن حاتم کو جب یہ پتہ چلا تو فوراً وہاں سے اپنا مال دوڑتا ہوا اور اپنا مال جلدی جلدی لاتا ہوا آیا مدینہ طیبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا یہ مال جو ہے آپ قبول فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو کہا کہ آپ کا مال قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے، اس لیے آپ کا مال اب قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان صدقہ دے اور اس کا مال قبول ہو جائے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت اور دولت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی کسی کے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ اس کو مال دے اور مال پھر صحیح مصرف میں خرچ ہو کر قبول و منظور ہو جائے۔ ورنہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو مال ملتا ہے لیکن ان کو توفیق ہی خرچ کرنے کی نہیں ہوتی، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مال پیچھے رہ جاتا ہے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے مال اور جائیدادیں اور یہ سب کچھ جو انسان کے پاس موجود ہے یہ سب پیچھے رہ جانے والا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی میراث یعنی پیچھے رہنے والی ساری چیزیں وہ اللہ کی ہے۔ ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، یہ سب کچھ رہ جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثعلبہ کو کہا کہ تیرا مال تو قبول نہیں ہوگا اب، تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے۔ ندامت کی وجہ سے اہل عرب سر پر مٹی ڈالا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ تو نے خود غلطی کی ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ مالدار ہونے کی دعا نہ کر، تو نے نہیں مانا، اور جب تجھے مال مل گیا تو میں نے تجھے حکم دیا زکوٰۃ دے، تو نے نافرمانی کی، اس لیے تیرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ وبال آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ اپنا مال لے آئے اور کہا کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تھی تو میں کیسے قبول کروں، اس لیے تیری زکوٰۃ کو میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا، واپس کر دیا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ پھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبول نہیں کیا تھا تو حضرت عمر کیسے قبول کرتے، تو انہوں نے بھی واپس کر دیا اور کہا جاؤ، تیرے مال کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور حضرت عثمان نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کا انتقال اسی حالت پر ہوا۔ تو اس لیے یہ آیات ہمارے لیے بہت بڑا سبق لائے ہیں کہ انسان کو جب اللہ نے فضل دے دیا، اس میں سے اللہ کے فضل میں سے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ جو بہت تھوڑی سی مقدار میں اللہ نے فرض کیا ہے، صرف 2.5%، 40واں حصہ، وہ بھی تمام چیزوں میں نہیں ہے، ضروریات کے سامان میں نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد جو تجارت کی نیت سے ہوگا یا نقدی ہے یا اسی طریقے سے انسان کے پاس سونا چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی 1 سال کے بعد، 1 مہینے میں بھی نہیں، 3 مہینے میں بھی نہیں، 6 مہینے میں بھی نہیں، 1 سال کے اندر مختلف موسم ہوتے ہیں، اس میں انسان اپنے مال میں تجارت کر کے اس کو بڑھا دیتا ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں وہ خوشی خوشی دینا چاہیے، اس کو بوجھ سمجھنا یہ انسان کے لیے بڑی بدقسمتی کا باعث ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں گے، لوگ زکوٰۃ کو اپنے لیے بوجھ اور باری سمجھیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے پچھلے جمعے کچھ ضروری مسائل بیان کیے تھے، اس میں کچھ تفصیل ہے آگے کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے۔ ایک تو زکوٰۃ نقدی میں فرض ہے، دوسری زکوٰۃ جو ہے مال تجارت میں فرض ہے، اور تیسرا جو زکوٰۃ ہے وہ زیور یعنی سونا چاندی کے زیور میں فرض ہوتی ہے۔ تو نقدی کے اندر جو زکوٰۃ فرض ہے، یہ نقدی جس مقصد کے لیے بھی پڑی ہو ہر حال میں اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ لگ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نقدی ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے یا مکان بنانے کے لیے رکھی ہے یا حج کے لیے نقدی رکھی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے۔ نقدی جو ہے وہ اگر ان مقاصد کے لیے رکھی ہو تب بھی اس میں زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہے روزمرہ کی ضروریات کے لیے، یا یہ ہے کہ نقدی مہینے کے خرچے کے لیے ہے، تو وہ بہرحال ضرورت میں داخل ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس نقدی ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، مثلا کسی کے پاس 5 لاکھ نقدی پڑی ہے اور اس کے اوپر 5-6 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، تو قرضے کی وجہ سے وہ پھر ضرورت کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی ضروریات کے لیے رکھی ہو تو اس میں ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اکثر ساتھی تاجر پیشہ ہیں، کچھ دکاندار ہیں، کچھ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور
کچھ ساتھی جو ہے وہ مثلاً دوسرے تجارت کے شعبوں سے منسلک ہیں، تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مال تجارت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں اس کو آگے نفع پر بیچوں گا، یہ تجارت کے لیے میں نے خریدی ہے، اور خریداری کے وقت ہی یہ نیت ہو کہ آگے اس کو میں نفع پر بیچوں گا، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز خرید لی، مثلا گاڑی خرید لی ضرورت کے لیے، لیکن بعد میں اس کی نیت ہوئی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تو یہ پھر مال تجارت نہیں بنتا۔ شروع سے خریداری کے وقت یہ نیت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خریداری کے وقت یہ نیت کی تھی کہ یہ چیز میں بیچنے کے لیے خریدتا ہوں، مثلا کسی نے پلاٹ خریدا یا فلیٹ خریدا اور نیت یہ کی کہ میں یہ بیچوں گا اور فائدہ حاصل کروں گا، لیکن بعد میں اگر اس کی نیت تبدیل ہو گئی اور پھر اس نے یہ نیت کی کہ یہ جو مکان ہے یا یہ پلاٹ ہے میں اپنے استعمال کے لیے رکھوں گا یا اس کو بنا کر آگے کرائے پر چڑھاؤں گا، تو نیت جب بدل گئی تو اب اس کی مالیت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فقہا نے کتابوں میں ایک باندی کا مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اس نیت سے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اس سے اپنے گھر کی خدمت لوں گا، تو اس میں پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ بعض ساتھی یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے مکان بنائیں گے، لیکن اگر کسی نے کوئی نفع دیا یا کوئی اچھا ریٹ لگا لیا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو ایسی صورت میں اب نیت پکی نہیں ہے۔ تجارت کی نیت جب پکی نہ ہو اور 50-50 ہو تو ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی مالیت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے مال تجارت کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو انسان اس نیت سے خریدتا ہے کہ آگے نفع پر بیچوں گا۔ چنانچہ ہمارے دکانوں کے اندر جو سامان پڑا ہوتا ہے بیچنے کی نیت سے جو ہم سامان خریدتے ہیں، یہ سارا سامان مال تجارت ہے۔ تو جس تاریخ کو ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ میری دکان پر کتنا سامان پڑا ہوا ہے، اس سارے سامان کی قیمت فروخت لگا لی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان سمجھ لے کہ قیمت خرید پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ آج کل قیمتیں روزانہ چڑھتی چلی جاتی ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم نے خریدی ہے 10 لاکھ کی اور آج اس کی قیمت بن گئی 13 لاکھ، تو اب 13 لاکھ روپے پر زکوٰۃ فرض ہے، 10 لاکھ پر فرض نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تو اس چیز کے اندر فرض ہوتی ہے کہ جو چیز پڑی ہوئی ہے۔ مثلا آپ کے پاس دکان میں کپڑا پڑا ہوا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ اس کپڑے میں سے آپ 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دے دیں۔ قیمت دینا اور اس کے بدلے میں نقدی دینا یہ دوسرے درجے کا حکم ہے۔ اس لیے جب وہ آپ چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کی ویلیو پہلے کم تھی اب زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے اب قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح پراپرٹی کے کاروبار کرنے والے جو تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں تو پراپرٹی کی قیمت روز روز چڑھتی چلی جاتی ہے، وہ جس قیمت پر خریدی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جس قیمت پر آگے فروخت کریں گے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے قیمت فروخت لگا لے انسان، دکان کے اندر جتنا سامان ہے اس کا قیمت فروخت لگا لے، دوسروں کے اوپر جو آپ کا قرض ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیں، اپنے پاس جو اس کے علاوہ نقدی ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، اور ان تمام کا مجموعہ نکال کر اس میں سے جو آپ کے ذمے دوسروں کا قرض ہے وہ نکال لیں، اور نکالنے کے بعد پھر آپ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ 2.5% آسانی کے ساتھ اگر سمجھنا چاہیں تو جتنی مالیت نکلتی ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس لیے مال تجارت کے اندر بھی ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ زیور ہے، زیور کے اندر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور زیور خواہ استعمال کے لیے ہو اور خواہ بیچنے کے لیے ہو، ہر حال میں اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کے زیور پر بھی زکوٰۃ کا فرض ہونا بیان کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی
اور اس عورت کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، اور اس بچی کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم ان سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو یا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسرک کہ کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تجھے ان کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ان کنگنوں کے بدلے جو ہے آگ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں اور تو ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنے ہوئی ہو؟ تو وہ بڑی خوفزدہ ہوئی اور اس نے وہ دونوں کنگن اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نکالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیے اور یہ کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسے یقین کرنے والے تھے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ کنگن آگ کے کنگن بھی بن سکتے ہیں تو فوراً اس کو اللہ کے لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیا۔ حالانکہ اس وقت کوئی ایسے مالداری کا زمانہ نہیں تھا، لوگ بڑے غریب اور فقیر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ دل ان کا بڑا سخی تھا، دل اللہ نے بڑا دیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کہیں سے مجھے مل گئی ہے، حاصل ہو گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کی زکوٰۃ دے گی؟ کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اس کی تو میں زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تجھے قیامت کے دن آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں؟ کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہ انگوٹھیاں صدقہ فرما دی۔ اس لیے سونے کے زیور جو ہماری ماؤں بہنوں کے استعمال کے ہوتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اس میں یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کے موقع پر جو زیور لڑکی کو پہنایا جاتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو والدین کی طرف سے اس کو پہنایا جاتا ہے تو وہ تو لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ لڑکی کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ اور ایک وہ زیور ہوتا ہے جو سسرال والوں کی طرف سے پہنایا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی صراحت کر دی گئی ہو، مثلا یہ لکھوا دیا گیا ہو کہ یہ لڑکی کی ملکیت ہوگا تو پھر وہ بھی لڑکی کی ملکیت ہے اور اصل زکوٰۃ اس کی لڑکی پر فرض ہے۔ لیکن اگر یہ نہ لکھوایا گیا ہو، خاموشی ہو، تو پھر ہمارے ہاں عام رواج اور عرف یہ ہے کہ وہ سسرال کا ہوتا ہے، چنانچہ خدا نخواستہ اگر کوئی جدائیگی کا موقع آتا ہے تو وہ واپس لے لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ بھی شوہر پر فرض ہوتی ہے۔ اور یہ جو زیور ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ویسے اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی مال تجارت نہیں ہے، کسی کے پاس نہ نقدی ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہے کہ جب 7.5 تولہ سونا ہو جائے، اس سے کم ہو تو فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے، جیسے کہ عام طور پر کچھ نہ کچھ نقدی ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ مال تجارت ہے، تو پھر اگر وہ 7.5 تولے سے کم ہو تب بھی اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس لیے اگر مجموعہ ملا کر 80,000 یا اس سے زیادہ کا بنتا ہو تو اس میں پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ اس کے اندر اگر انسان نہ دے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جائزہ لیں کہ کس کے پاس سونا ہے۔ بعض اوقات عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، سونا بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور لوگوں سے پھر زکوٰۃ بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے دی جائے۔ حالانکہ جب کسی کے پاس 1-2 تولوں سونا ہو اور اس کے پاس کچھ نقدی ضرورت کے لیے ہوتی ہی ہے تو اس کو پھر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے پہلے یہ سونا بیچو اور اپنی ضرورت میں لگاؤ، جب ضرورت پوری ہو جائے سونا نہ رہے تو پھر زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جیسے نماز صحیح ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کے مسائل سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم تیمم کے مسائل سیکھتے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات کے مسائل سیکھتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ جب ہم پر فرض ہو جائے تو ہر اس شخص پر پھر جس پر زکوٰۃ فرض ہے ضروری مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت
مال ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی بھی صدقہ مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی کسی کو معاف کر دے، کسی نے اس پر زیادتی کی ہو اور وہ معاف کر دے، تو اس سے اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے رہتے ہیں اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود جو آدمی لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے مال کو ظاہری طور پر تو مال بڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مال گھٹ رہا ہے، اس کو اللہ مٹا رہے ہیں۔ اور جو آدمی صدقہ دیتا ہے بظاہر تو اس کا مال گنتی کے لحاظ سے کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھے اور عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔